اللهم صل علی محمد و آل امام آ گیا ہے، جماعت بھی آ گیا ہے. ماشاءاللہ. آ جاؤ. بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین الغداة المہدیین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو أصدق الصادقین: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. سورة محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ان مجلسوں کا موضوع کیا ہے اور پھر ریپیٹ کروں گا، اس لیے میری مجلس تو وقت پر شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ جائے چاہے یہ آنے والوں کی ذمہ داری. قرآن مجید میں بچوں نے ریسٹینڈ اردو اینڈ واٹ اباؤٹ یو؟ Okay, my speech will be in simple language, okay? Simple as possible, simple. تو ہم سب کا پیدا کرنے والا قرآن مجید میں، بس اب دھیرے دھیرے پڑھوں کہ بچوں کی طرف پڑھوں. کچھ مسلمانوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ کس شان کا اسلام لاتے تھے. دیکھیے یہ قرآن ہے جو اللہ تشریف فرمائے ہیں. اللہ ترجمہ تو ویسے بھی نہیں سکتا، اور آپ تشریف فرمائے تو میں کہوں آپ اصلاح کرتے ہیں قرآن ہوگا. ارشاد ہو رہا ہے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتاتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. رسول جواب دیتے ہی نہیں تھے. رسول کیوں جواب دے؟ جب ان کا جواب دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے تو جواب تو وہ کبھی جواب نہیں دیتے. ادھر سے جواب آیا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. قل، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیجیے کہ تم اسلام لائے ہو تو ہم پر اسلام کا احسان نہ جتاؤ. بات الٹی ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بات الٹی ہے. بات تو اصل یہ ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان لانے کی توفیق دی تو اس کا احسان ہے. ماشاءاللہ، کیا بات. تم صاحب ایمان ہو ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. لاسٹ ایئر تو میں آ نہیں پایا تھا یہاں. اس سال جب ٹیلی فون گیا تو پوچھا کس ٹاپک پر آپ تقریر کریں گے. میں نے تصویر اٹھائی، استخارہ دیکھا تو استخارہ ایک استخارہ دیکھا. میں نے ایک اور ٹاپک پر تو بنایا، پھر دوسرا ٹاپک جو میں نے آج لیا ہے اور مجھے سمجھ لوں گا اس پر استخارہ اچھا ہے. اسلام از اے بلیسنگ. ماشاءاللہ. اسلام ایک احسان ہے. You understand or not? Yeah, Okay. I understand. تو اسلام بوجھ نہیں ہے.
بعد میں آپ کو سوال کرنے کا بالکل اختیار ہے، آپ کو غصے بھری آواز میں سوال کرنے کا اختیار ہے، مجھے میٹھے انداز میں جواب دینے کی مجبوری ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں غصے کے جواب میں غصہ نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے اس کی۔ کوشش کروں گا کوئی ایسی بات ہو جس سے کوئی کو سیکھے گئے۔ تو اسلام ایک احسان ہے، اسلام ایک بلیسنگ ہے، بے شک۔ اسلام ایک نعمت ہے۔ پانی ہم دوسروں کو پلاتے ہیں بھائی، ہم نہیں پیتے، ہم پلاتے ہیں دوسروں کو۔ صلوات دیجیے آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اسلام ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، نعمت کو بھی اگر جہالت سے پالنا پڑ جائے گا تو وہ مصیبت میں تبدیل بے شک۔ حضرت سعودیہ کو دیکھ لیجیے، بے شک سامنے نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کو دیکھ لیجیے جی، ہم ابو طالب کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، وہاں طالبان سے کوئی جہاز نہیں۔ بے شک۔ خیر، اب سعودی عرب میں 8:45 مجلس ختم ہو جائے گی اور ویکینڈ میں 9 بجے ختم ہوگی، یعنی انشاءاللہ۔ ویک ڈیز میں 45 منٹ اور ویکینڈ میں 1 گھنٹہ ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات ہے یہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ مصیبتوں سے بھاگتے ہیں نہیں، نہ بھاگا کیجیے، اس لیے نہ بھاگا کیجیے۔ اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ جہاں مصیبت ہوتی ہے وہیں پہ آسانی ہوتی ہے۔ جہاں مصیبت ہوتی ہے 2 مرتبہ ہے، جہاں مصیبت ہوتی ہے وہیں آسانی کے سوتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سعودی عرب کے ریگستان کو آپ دیکھ لیے، مصیبت تھی کہ نہیں تھی؟ مصیبت اتنا بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان، ڈیزرٹ، نہ پانی، نہ گھاس، نہ پھوس، نہ درخت، کہیں کہیں اویسس اور نخلستان کھجور کے درخت لگے ہوئے۔ لیکن جہالت کے مقابلے میں کیا تھا؟ علم آتا ہے۔ قبلہ آپ نے شاید کتاب پڑھی ہوگی علامہ ہبت الدین شہرستانی کی الحیات والاسلام، اچھی کتاب ہے، بندہ پڑھی تو پڑھ لیں۔ ہبت الدین شہرستانی بہت بڑے عالم تھے اور وہ سائنس پر بھی ان کی کافی عزت ہے، فزکس وغیرہ۔ تو الحیات والاسلام میں علامہ ہبت الدین، دیکھیے وہی سعودی عرب ہے، علم ہے تو کیا ہے، جہالت ہے تو کیا ہے۔ اب جہالت کے لیے سعودی عرب سے بہتر کون ہے، علم کے لیے مولا علی سے بہتر کون ہے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ تو علامہ ہبت الدین شہرستانی تحریر فرماتے ہیں، عربی میں کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے کہ انگریزی میں تو اچھی کتاب ہے، کچھ ہم کو ایک آدھ جگہ اس پہ ڈاؤٹ ہے، وہ تھوڑا جگہ ہوتا ہے، لیکن اوورآل کتاب از ورتھ ریڈنگ۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی سعودی عرب کے ایک ایریا سے جا رہے تھے جس کو آپ دہران کہتے ہیں، اٹس ناٹ کریکٹ، وہ ڈی ایچ سے لکھا جاتا ہے، زیادہ لوگ اس کو دہران کہتے ہیں، اس میں وہ زہران ہے، زا سے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ میرے ناقے کو روکو، بیٹا لسن ٹو دس پورشن آف مائی اسپیچ، کہا کہ میری سواری کو روکو، سواری روکی گئی، آپ زمین پر اترے، زمین پر اترنے کے بعد آپ نے جو ڈسٹ، جو ریت تھی، اس کو ہاتھوں پر لے کے یوں الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا اس ریت میں، اس ڈیزرٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، ماشاءاللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس ریت کے نیچے دوری پر آئل کے سمندر دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آئل کے سمندر دیکھ رہا ہوں، تیل کے، نفت کا لفظ ہے، اس کے میں سمندر دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا یہ کب دیکھ رہے تھے؟ 1500 برس تقریباً پہلے۔ اگر سعودی عرب والے شام کے ماننے والے نہ ہوتے، نجف کے ماننے والے ہوتے تو ان کا طرز فکر دوسرا ہو۔ انہوں نے اس کے اوپر غور بھی نہ کیا کہ کتنی بڑی اسلامی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر تیل کے خزانے موجود ہیں، تیل کے سمندر موجود ہیں،
اب یہ نعمت مولا علی کے پاس علم تھا تو بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی پریپریشن کے انہوں نے ایک نظر ڈال کر بتا دی 1500 سال۔ سعودی عرب کو آج بھی توفیق نہ ہوئی، انہوں نے آرامکو کو بلایا، آرام کرنے کی عادت ہے نا، یا چلو آرام بھی کرے، تو کمپنی بلائی آرامکو، آرامکو بلائی، انہوں نے وہاں سے تیل نکالا۔ تیل کس کا ہے؟ سعودی عرب کا۔ احمق لوگ، ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارا کا مسئلہ کر لگا، وہ سننے کو پرابلم ہے، بہت پریشان ہے وہ جو نئی حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں۔ تو تیل نکالا گیا، امریکہ نے سعودیہ سے تیل پرچیز کیا، ڈالرز دیے۔ دیکھیے اسلام از اے بلیسنگ، یہ میرا موضوع ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، اسلام از اے بلیسنگ، بلیسنگ مسئلوں کا حل ہوتا ہے، مسئلے پیدا نہیں کرتا۔ کہیں ادھر تو جانے لگو تو مجھے آپ تھوڑا سا ٹوک دیجیے گا۔ تو انہوں نے تیل خریدا، ڈالر دیے، ڈرپوک ہوتے سعودی، بہت زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایران بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد میزائلس ہیں، یہ کھا جائے گا آپ کو، ڈر گئے۔ کیا کہ ہم سے میزائلس لے لیے، ہم سے F-16 پلینز ہیں وہ لے لیے، پھر ایران کی ہمت نہیں پڑے گی۔ ڈرا کر، بیوقوف بنا کر، تیل دے کر ڈالر دیے تھے، اسلحے دے کر ڈالر واپس دے دیے۔ سب بتاؤں ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل یہیں محمد۔ پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اسلام از اے بلیسنگ، دس از اے ٹاپک آف اٹ۔ میں خلوص سے بات سمجھتا ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں، غلطی میں برا نہیں مانوں گا، لیکن میری نیت پر ہمیشہ غلطی ہے۔ میں قوم کی پرابلم کو جانتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، خدا کے علاوہ جب آپ کو کوئی کسی سے ڈرائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پڑھوں آگے نہ پڑھوں؟ بیٹا لسن، میں ایک زمانے میں غالب دینہ عالم جسے پڑھتا تھا، جناح روڈ پر کراچی میں، 9 سال میں نے تھا، بہت زبردست مجموعہ ہوتا تھا وہاں پر۔ کراچی میں ماشاء اللہ 28 لاکھ شیعہ ہیں، ہر مجلس سے مجموعہ ہوتا تھا، جو بھی پڑھتا تھا اسی میں ہوتا تھا۔ جناح روڈ پر آخرت کراچی سے اگر واقف ہیں تو آپ معلوم ہوگا جادوگروں کی بڑی دکانیں ہیں، عاملوں کی دکانیں ہیں، رمالوں کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک بھی رمال، ایک بھی میجیشین بیٹا، ایک بھی جادوگر پروفیسر سے نیچے نہیں ہوتا، سب جتنے ہیں سب پروفیسر ہیں، سب پروفیسر ہیں، عامل ہیں، گنڈے، تعویذ، عمل، کالا بکرا، سفید بکرا، علم کلن اور کیا کیا سب۔ میں اس کو روز دیکھتا ہوا جاتا تھا۔ میرا کام ہے کمیونٹی کو پرابلم سے آگاہ کرنا، ماننا نہ ماننا۔ میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کو اور ذمہ داری سے میں بھی اسٹڈی کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ اب ہم عامل راگی بابا کے پاس پہنچے، عامل پہنچا نہیں، میں تو ٹھوکتا بھی نہیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ عامل ناگی بابا کے پاس پہنچے، بھائی آپ مجھے بتائیے اس مجمع میں جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک ایسا قبلہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی دشمن نہیں ہے؟ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے، ہر آدمی کو یہ وہ جانتے ہیں کم وقت، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے۔ اب انہوں نے آپ تشریف لگا، دیکھیے آپ بڑے خطرے میں ہیں، آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ پر کالا جادو کر رہا ہے، نیلا جادو کر رہا ہے، پیلا جادو کر رہا ہے۔ ایسے ڈائلاگ بولے کہ آپ تھر 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 کانپنے لگے۔ اس نے ایکسپلائٹیشن شروع کر دیا، کالا بکرا چاہیے، فلاں عمل مجھے کرنا ہے، فلاں یہ بات کرنا ہے، فلاں یہ بات کرنا ہے۔ وہ جب تک آپ کی جیب خالی نہیں کرا لے گا مانے گا نہیں۔ میں ایک سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
جب ہر ایک کی مصیبت دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو خود اپنی مصیبت کیوں نہیں دور کرتے بھائی؟ سب سے پہلے آپ کو کٹیا ہوا بیٹھے ہیں، آپ کو پلنگ ہوا بیٹھے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سائیکولوجیکل بات ہے. جب بھی کوئی آپ کو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرائے، کسی بھی چیز سے ڈرائے، تو ہوشیار ہو جائیے اور جیب خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. امریکہ نے یہی کیا کہ وہ الو کی تم سعودی ان کو ایران، جب کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ایران کا یہ عہد ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرے گا، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے اس کا مسلک کچھ ہو. ایران بلانے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ دیکھیے اہل بیت کا کلچر یہ ہے، اہل بیت کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانا ہے تو احسان کر کر کے پھیلاؤ. اسلام کو پھیلانا ہے تو مشکلیں حل کر کر کے پھیلاؤ. اسلام گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ طالبان ہیں جن کا یہ القاعدہ کے لوگ ہیں، خوارج کا منحوس، جو ایک طرف بے گناہوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام تو کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو آپ کو یہاں پر کینیڈا میں یہ سگنل دینا چاہیے ہے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے کچھ کہیے نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب معلوم ہو جائے گا. یہ آپ کا میسج جانا چاہیے کیونکہ یا ادر ٹائپ آف مسلمس، مسلمان تو سب ہیں بٹ وی آر ادر ٹائپ آف مسلم. ہم کو اللہ نے لوگوں کی مشکلیں حل کرنے کے لیے بھیجا ہے. امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ مل اسلام، اسلام ہے کیا؟ امام نے کیا جواب دیا؟ فرمائیے، تشریف فرمائے. مولانا نے فرمایا کہ الدین الا الحب، دین لف کے علاوہ، محبت کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے. ہر ایک سے محبت، کافروں سے بھی محبت کرو. کیونکہ تم کافروں سے محبت کرو کا مطلب یہ نہیں کہ دل سے محبت کرو، ظاہری اپنا برتاؤ سے اچھا رکھو، اس لیے کہ اخلاق میں بڑا کشش ہوتی ہے، یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. میں مولا کو تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن ہمیشہ سے یہودی رہے ہیں، جیوز رہے ہیں. مولا سفر میں تشریف لیے جا رہے ہیں، وہ اس کو کہیں اور جانا تھا، مولا کوفے تشریف لانا تھا. ایک دو راہ آیا، یہ کوفے کو راستہ جا رہا ہے، یہ اس کی منزل کا راستہ جا رہا ہے. وہ اپنی منزل کی طرف بڑھا، مولا بھی ادھر ہی بڑھے. کیا راستہ بھول گیا؟ اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بولا، راستہ مجھے معلوم ہے مگر میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں. اس نے پوچھا کیوں؟ جب آپ کو وہاں جانا تو میرے ساتھ آپ کو. کہا کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی پیسنجر، کوئی مسافر تمہارے ساتھ چل رہا ہو تو اس کا بھی حق ہو جاتا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے دوراہے سے مڑنا چاہے تو تھوڑی دور اس کو پہنچانے کے لیے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کو پہنچانے کے لیے جاؤ. مولا گستاخی سے کر رہا ہے. مولا تھوڑی دیر تک یہودی کے راستے پر چلے، ہمیشہ کے لیے اس کو اسلام کے راستے پر لے جائے. اسی بات کو مسلمان ہو گیا. صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو خاموشی کے ساتھ یہ میسج دینا، کینیڈین آر ویری گڈ پیپل، بہت اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، اس کو کوئی شک نہیں. اب ان کی تو کلچر کی خرابی دو چار وہ ہوں گی، لیکن ہیومن ویلیوز کی جہاں پہ بات ہے، ویری کوآپریٹو، آلویز اسمائلنگ. ایسے لوگوں کو اپنے سے آپ قریب کیجیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو افغانستان میں دکھائی دے رہا ہے. اسلام ساری وہ نہیں ہے جو پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو طالبان میں دکھائی دے رہا ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو القاعدہ میں دکھائی دے رہا ہے. اسلام وہ نہیں ہے کہ جو سیریا میں دکھائی دے رہا ہے. اسلام وہ ہے جو اہل بیت کے گھرانوں میں دکھائی دے رہا ہے. صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیٹا کم فارورڈ. وہ بچہ کا خود ہی رہتے ہیں، اس نے بچے کو لاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے. بینی و بین اللہ میں قسم کھائے کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کی مشکلیں حل کرنے کے لیے، آپ کو عزت دلانے کے لیے، آپ کو نالج دلانے کے لیے
آپ کو دولت دلانے کے لیے، اس کے لیے کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں پہ ایٹماسفیئر سے پوری واقفیت رکھتا ہوں، تو کچھ میں کہوں کچھ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کینیڈین لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، مگر اسلام جو ایک بلیسنگ ہے، اگر آپ اسلام کے تعلیمات پر چلیں تو مشکلیں پیدا نہیں ہوں گی، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ غربت آئے گی نہیں، غربت چلی جائے گی۔ جہالت آئے گی نہیں، سعودی بنیے گا تو جہالت آ جائے گی، طالبان بنیے گا تو جہالت آ جائے گی، القاعدہ کے گدھے بنیے گا تو جہالت آ جائے گی، لیکن سچے مسلمان آپ بنیں گے۔ سچا اسلام بغیر علم کے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک بار تو صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے میں پچھلی بات کہہ دوں، مجھے یاد تھا کہاں اس سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلام میں، اسلام کا تو مزاج سائنٹیفک تھا نا۔ 300 میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، 3ری صدی ہجری کے آخر تک اگر آپ 100 سائنٹسٹ دیکھیں گے ٹاپ کے 100 سائنٹسٹ، یو ول فائنڈ 98 سائنٹسٹ مسلمس۔ دیکھیے میں کیوں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی کہ اپنے راز خود ہی کھول دے، یہ بڑے آدمی کی پہچان ہوتی۔ کچھ 3 سال ہوئے یہاں پر اسی ٹورنٹو میں ایک سائنس لگی تھی، سائنس سینٹر میں، جس کا نام تھا، آپ کو یاد آ جائے گا آپ لوگوں کو، سلطان آف سائنسز۔ اب میں نے کہا یہ سائنسز کا سلطان سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سائنس انگلش کا لفظ ہے، سلطان عربی کا لفظ ہے، کیا تعلق؟ میں گیا دیکھنے کے لیے، میں نے جا کر اتنا اپریشیٹ کیا اس قوم کو۔ دیکھیے کسی کو پتا نہیں تھا، خود اعتراف کیا، میں خود دیکھا، گھنٹوں میں اس کو دیکھتا رہا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کوئی صاحب میں گئے تھے سلطان آف سائنسز جو ایگزیبیشن، آپ لوگ جائیں گے ایسی چیزیں دیکھیں۔ خود انہوں نے لکھا تھا کہ یہ انکشاف، یہ ریولوشنری آئیڈیا، یہ ایجاد، یہ انوینشن جو ہمارے فلاں سائنٹسٹ کی طرف منسوب ہے کہ اس کی یہ ایجاد ہے، اس کی ایجاد نہیں ہے، اس مسلمان کی ایجاد ہے۔ اس چور کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے اور شاہ کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ہم نے نکال کر لگا، ہم کو پتہ ہی نہیں، ہمیں کیا، ہمیں تو اپنی ہی خبر نہیں، دوسروں کی خبر کیا ہو۔ انہوں نے کتنی ایجادیں تھیں اور کتنے انکشافات تھے جس کے بارے میں نے خود دیکھا، تصویر لگی ہوئی ہے کہ یہ اصل میں اس کی تھی ایجاد۔ اور لے لی، چرا لی، ہمارے صفائی چوری کر لی، کالی چوری کہی جاتی ہے سر، صفائی چوری کر کے اپنے نام سے جاتا، یہ سب باتیں آپ کو جاننا چاہیے۔ تو مجھ سے کئی بار سوال ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ تھا، 100 میں 98 سائنٹسٹ مسلمان ہوتے تھے، آج 1000 میں 2 نہیں ملیں گے، آج 1000 میں 2 نہیں ملیں گے۔ تو میں نے سرچ کیا تھا، چونکہ میں جانتا تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا کہ 30ویں صدی ہجری کے آخر تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے جا رہے تھے اور چم لہرا رہے تھے۔ اس کے بعد کیا مصیبت آئی؟ ڈر لگ رہا ہے، پھر حقیقت اس لیے کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ مصیبت آ گئی کہ بجائے اس کی کہ سائنٹیفک تھیوریز کے اوپر، نظریات کے اوپر ڈسکشن ہو، مناظرے بازی شروع ہو گئی، کلامی فرقے پیدا ہو گئے، فقہی مسائل پیدا ہو گئے۔ ڈسکشن از ویری گڈ، اٹس ہیلدی، لیکن ان 2 فیلڈوں میں یہ ہوتا ہے کہ بات گالم گلو سے شروع ہوتی ہے، گالم گلو پہ ختم ہو جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہے اس میں دلچسپی، نمک مرچ خوب ملا ہوا ہے، چٹنی ملی ہوئی ہے خوب اس کے اندر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا فوکس چینج ہو گیا، اور بجائے اس کے سائنٹیفک پرابلمس کے اوپر وہ ڈسکشن کریں، ہیلدی ڈسکشن، کلامی بحثیں شروع ہو گئیں، اور کلامی بحثوں کے ساتھ ساتھ دشمنیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور سخت زبانیں استعمال کرنا شروع ہو گئیں، اور اسی طرح سے فقہی مسالک بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور فقہی مسالک میں بھی ذرا سی بات کے اوپر، ذرا سی بات کے اوپر، تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، جب میں خدا نخواستہ آپ وہ کافر کہوں گا، پڑھ کے مجھے کافر نہیں کر سکتا۔ یہ ہوا زوال کا سبب۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، اسلام ڈسکشن کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جب تک کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ مانو، یو ہیو فل رائٹ آف ڈسینٹ، مگر جاہلوں والا ڈسینٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ فاؤنڈیشن ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ صلوات دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات دیں۔
اچھا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو اللہ نے بنایا ہے. ذرا سا غور سے سماعت فرمائیے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. دعائے مشروع کے ٹکڑے اردو میں پڑھ رہا ہوں، قبلہ دعائے مشروع کے ٹکڑے اردو میں پڑھ رہا ہوں. نہ اس کا کوئی ایڈوائزر ہے، نہ اس کا کوئی منسٹر ہے، نہ اس کا کوئی ہیلپر ہے. ہیلپر کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. ایڈوائزر کیسے ہو سکتا ہے؟ منسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو پیدا کیا ہے. تو ایڈوائزر کو بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے. تو جس کو پیدا کر رہا ہے اس سے کیا مشورہ لے گا بھائی؟ یہ سب اور کیا، یہ دعائے مشروع کے ٹکڑے ہیں جو میں نے اردو میں اس کے کچھ ایک آدھ اقتباس آپ کے سامنے. مولا علی، اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا نام کیا ہے بتائیے؟ اب بولیے، بتا دی کو نہیں، ڈریے نہیں. ڈرنے کون سی بات ہے؟ اللہ ہے نا. رانگ. اسی اللہ کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اسی اللہ کو سنسکرت میں پرماتما کہتے ہیں، اسی اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں. نہ خدا اس کا نام ہے، نہ پرماتما اس کا نام ہے، نہ گاڈ اس کا نام ہے، نہ اللہ اس کا نام ہے. آپ تم نئی بات پڑھیں، کوئی نئی بات نہیں. مولا اقدام فرماتے ہیں یا من لا اسم لہو ولا جسم ہے. تب لگا نہیں بیٹھے مجھے سارا مل رہا ہے. یا من لا اسم لہو ولا جسم، اے وہ ذات کے جس کی نہ باڈی ہے نہ نام ہے. کیا غلط ہے یہ بات؟ دیکھیے، اللہ ہے عربی کا لفظ، گاڈ ہے انگلش کا لفظ، پرماتما ہے سنسکرت کا لفظ، خدا ہے فارسی کا لفظ. جتنی بھی زبانیں ہیں، فارسی کا لفظ ہے خدا، عربی کا لفظ ہے اللہ، انگریزی کا گاڈ اور سنسکرت کا ہے پرماتما. زبانیں، پہلے میں ٹرمالوجی بات کروں کہ آپ سمجھاتا ہوں. زبانیں قدیم ہیں کہ حادث ہیں؟ زبانیں پیدا ہوئی ہیں کہ ہمیشہ سے ہیں؟ پیدا ہوئی ہیں نا. تو جب زبانیں پیدا نہیں ہوئی تھی تو نام کیا تھا اس کا؟ اب بتائیے، سمجھیے بات کو. جب زبان تھی ہی نہیں تو اللہ آئے گا کہاں سے بھائی؟ جب عربی پیدا ہوگی تبھی تو اللہ آپ کہیں گے. جب سنسکرت پیدا ہوگی بنے گی تبھی تو آپ پرماتما کہیں گے. جب فارسی بنے گی تبھی تو خدا کہیں گے. مولانا نے کیا غلط کہا؟ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ. یا من لا اسم. اور دعائیں مشروع میں شاید ہے یا من ہو یا من لا یعلم ما ہو ولا کیف ہو ولا این ہو ولا حیث ہو الا ہو. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کیسا ہے. اس کے بارے میں جو سوالات ہیں، کوئی کچھ جانتا، کوئی بھی کچھ نہیں جانتا ہے. جانتا ہے تو وہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات ایبسولوٹ، اس کا ہر ایٹریبیوٹ ایبسولوٹ. ہم ہیں ریلیٹیو، ہماری نالج ریلیٹیو، ہماری طاقت ریلیٹیو. اس کی ہر صفت ایبسولوٹ. تو ریلیٹیو ایبسولوٹ کا کنسیو ہی کیسے کر سکتے؟ جس آدمی کے پاس بیٹا ریلیٹیو کوالٹیز ہیں وہ ایبسولوٹ کو کیسے کنسیو کر سکتا ہے؟ امپاسبل. ہم کر ہی نہیں سکتے. اور یہی ایک بات اور بتا دوں آپ سے بھی کہوں گا، جو کہ سب کہہ جائیں گے. قرآن میں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے اس کے بس میں جو چاہے وہ کرے. اس لیے کہ ایبسولوٹ ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ عدم سے وجود بن جاتا ہے، نتھنگ کو تھنگ نہیں بنا سکتا. آپ اپنی کیپیسٹی سوچ رہے ہیں نا. آپ کی طاقت لمیٹڈ ہے، ریلیٹیو ہے. اس کی پاور ایبسولوٹ ہے. وہ نتھنگ کو تھنگ بنا سکتا ہے. عدم کو وجود میں جب آپ اس کو کیا ذرا سی بات آدمی سمجھتا نہیں. جس سے پوچھیے کہ اللہ ہر بات، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے. نو نو. اکبر دا گریٹ، دا مغل امپرر. بیٹا اکبر دا گریٹ مغل امپرر. اتنا سا بتا دوں آپ کو، میں علماء کا بڑا قدردان ہوں. میں خود مقلد ہوں آیت اللہ سیستانی. آیت اللہ خامنئی کی بھی چونکہ میں ان سے واقف ہوں اچھی طرح سے، میں ان کے ٹیلنٹس کو جانتا ہوں. ان کو جو اخلاص ہے روایت کی بارگاہ میں وہ جانتا ہوں. میں نے سب آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی بھی تقلید میں نہیں کرتا کسی وجہ سے.
لیکن ان کا مرتبہ میں اپنے مجتہد سے میں کم نہیں سمجھتا. بہت عجیب انسان ہے وہ، اور کیا نہیں. تو اکبر دا گریٹ، اکبر نے، میں یہ بات کیوں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کرنے کی مثال کو میں نے پیش کی. ہماری تعداد بہت کم ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے. کربلا میں حسین کے سپاہی کو تعداد کتنی تھی، لشکری کی تعداد کتنی تھی بتائیے بھائی؟ کم سے کم 30,000 تو تھے، ایٹ لیسٹ 30,000. اور یہ کتنے تھے؟ 72. کس کو عزت ملی؟ تعداد سے عزت نہیں ملتی، کیریکٹر سے عزت ملتی. تعداد سے عزت نہیں ملتی، نالج سے عزت ملتی. تعداد سے عزت نہیں ملتی، دولت سے عزت ملتی ہے. وہ شرط ہے کہ دولت ہندوستانی نیتاؤں کے ذریعے نہ آئی ہو. آل کرپٹ، آل کرپٹ. دولت بھی عزت لے کے آتی ہے. خیر، اب اس زمانے میں جبکہ ہندوستان میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان کو جانے دیجیے، پاکستان وجود نہیں تھا، افغانستان بھی شامل تھا. اس زمانے میں اکبر نے پورے ہندوستان سے جو موسٹ جینیس لوگ تھے ان کو چنا. کتنے تھے؟ 9. There were 9. 9 ڈائمنڈس کہلاتے تھے وہ باقی ڈائمنڈس سے پوچھو. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو آپ بھی سماعت فرمائیے، یہ 9 جو ڈائمنڈس تھے، ہم کہاں پر تھے اس زمانے میں؟ ایک مائکروسکوپک مائنورٹی، چھوٹی سی اقلیت اتنی سی. مگر اس چھوٹی سی مائکروسکوپک مائنورٹی کا ریپرزنٹیشن تھا 5 میں، بقیہ ساری کمیونٹیز کا ریپرزنٹیشن تھا 4. 5 اور 6. اس لیے ہماری عزت تھی، اس لیے ہماری ریسپیکٹ تھی، اس لیے ہماری فوٹنگ تم کہیں کو پکڑے ہوئے تھے. اور کیا میں اکبر، اب یہ بھی سن لیجیے، خلاصہ التواریخ مولا عبد القادر بلائیون، بیٹا پڑھ لو فارسی میں، بہت اچھی بات اسکالر، وہ بھی نو رتن ہوئے تھا. مولا عبد القادر بلائیون نے یہ لکھی ہے خلاصہ التواریخ، پرشین میں بہت اسٹینڈرڈ تاریخ ہے. اس میں اس نے لکھا ہے، اچھا خود اہل سنت میں تھا، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ اکبر تقریباً 20 سال کی عمر تک بہت زیادہ ریلیجس مائنڈیڈ تھا. کسی بادشاہ کے دربار میں جماعت نہیں ہوتی تھی، اس کے یہاں ظہر و عصر کی، اور جس وقت تک دربار چلتا رہتا تھا، اگر نماز کا وقت آ جاتا تھا تو باقاعدہ دربار میں جماعت ہوتی تھی. یہ شکار پر جاتا ہے تو بڑے بڑے شامیانے ساتھ جاتے تھے نماز کے لیے. ہندوستان کے ہر فرقے سے اس نے جو چوٹی کے علماء کے زمانے، بہت سے چوٹی کے علماء، ان میں سب کو اپنے دربار میں گھسیٹ لیا تھا. وہ 100 تھے، 100 علماء چوٹی کے، 100 علماء چوٹی کے. علماء ہر بات کر سکتے ہیں مگر مل کے نہیں رہ سکتے، مل کے نہیں رہ پائیں گے، بنتی نہیں آپ. وہ الگ الگ فکر کرتے ہیں، وہ میں جھگڑا شروع ہو گیا. ارے جھگڑا شروع ہوا تو بھائی تمہاری رائے ہے، ہماری رائے ہے، تم اپنے گھر خوش، اپنے گھر خوش نہیں. وہ فوراً فتویٰ چلتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا. 3 فتوے ہر مفتی کی جیب میں رکھے ہوتے ہیں، 3 فتوے ہر مفتی کی جیب میں رکھے ہوتے ہیں. پہلا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا، دوسرا فتویٰ یہ ہو گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، گیرٹ کر دیا جائے، تیسرا فتویٰ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اس آخری فتویٰ سب سنتا فتویٰ ہے، بیویوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹ گیا. کسی دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، نکاح ٹوٹ گیا. مراد آباد میں قبلہ بھی ہوا ہے 2-3 سال پہلے. کوئی گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، بارہ مقالے چھپا تھا، ٹی وی پہ آیا تھا. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک کسی کا انتقال ہو گیا، مقامی جو عالم تھے، امام تھے، وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے. اب لاش کو کیا کیا جائے، اس کو دفن کرنا ہے. اتفاق سے ایک دوسرے فرقے کے عالم ادھر سے گزر رہے تھے، ان سے کہا گیا قبل آئیے نماز میت پڑھائے. کوئی نماز میت پڑھا لی. دوسرے دن جب وہ اس بستی کے عالم تشریف لائے جو دوسرے فرقے کے تھے، وہ کہا سب کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ میں آپ کو بڑی کام کی باتیں بتا رہا ہوں. دیکھیے کارل مارکس نے یہ بات کہی ہے کہ ہر نظریے کے پیچھے فائنانس ہوتے ہیں. بی کیئرفل، بی کیئرفل. کبھی بہکانے میں نہ آئیے.
اب وہ سب نکاح کیوں ٹوٹ گئے؟ اس گاؤں کے وہی امام ہے جتنے نکاح ٹوٹے سب وہی پڑھائیں گے. ایک مرتبہ خراب کرنے آ کر آپ کو آگے بڑھائیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے جی. ایک مرتبہ خراب کرنے آپ کو تو اب اس نے کہا کافر نکالا گیا. انہوں نے کہا وہ کافر نکالا گیا. ہوتے ہوتے 98 علماء چوٹی کے ٹاپ کلاس کے نکال دیے گئے. اب 2 رہ گئے بھائی, نام بتاؤں گا آپ کو. ایک مولانا عبداللہ سلطان پوری, ایک مولانا عبد النبی. مولانا عبد النبی کی مسجد دہلی میں بہت مشہور بھارت زفران پر موجود ہے, ابھی تک بہت اچھی بنی مسجد ہے, بڑی مسجد ہے کافی. یہ رہ گئے اور مولانا عبداللہ سلطان پوری. مولانا عبد الباقی نے یہ کہنا شروع کیا, ہلکی پھلکی مجلس پڑھو. مولانا عبد النبی نے مولانا عبداللہ سلطان پوری کے لیے کہنا شروع کیا کہ ان کو پائلز ہے, بواسیر ہے, یہ نماز نہیں پڑھا سکتے. دیکھیے کہاں نظر کہاں تک پہنچی ہے, اور نظر کہاں تک پہنچی. یہ بواسیر پائلز ہے, یہ نماز نہیں پڑھا سکتے. یہ سب پڑھا تھا ہے. اور مولانا عبداللہ سلطان پوری نے کہا کہ یہ جو ہیں ان کو ان کے باپ نے آخ کر دیا تھا, یہ بھی نماز نہیں پڑھتے. 2 ٹائٹل میں, ایک ہو گیا آیت اللہ آقی, ایک ہو گیا آیت اللہ بواسیری. اس لیے دونوں کو اس نے نکالا. اس کے بعد پھر وہ اس نے کہا یہ سب, اس نے کہا ہمارے یہاں چوٹی کے 100 علماء موجود ہیں, ان کا اتنی تنگ نظری ہے, تو اوپر جو گزرے بڑے بڑے مشہور علماء ان کی بھی تنگ نظری ہے. خیر, تو اب اس نے ایک دن نکل کے اپنے دربار میں کہا کہ جو نورتن بیٹھے تھے خار تمام سے کہا آپ بتائیے کوئی بات ایسی بھی ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور اللہ نہ کر سکے؟ اب سب سناٹے میں آ گئے. یہ وہاں سے بات چلی تھی. کون سی ایسی بات ہے کہ میں کر سکتا ہوں مگر اللہ نہیں کر سکتا؟ ملا 2 پیادہ اٹھے. یہ پرانے ملا تھے, آج کے ملا نہیں تھے, فسادی ہوتے. یہ خود بہت بڑا اسکالر تھا, یہ بھی نورتن میں. اس نے کہا جی ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں اللہ نہیں کر سکتا. کہا وہ کیا؟ کہا آپ اپنے کسی سٹیزن سے ناراض ہو جائیں تو اس کو ملک کے باہر کر سکتے ہیں, اللہ کے سے ناراض ہو جائے تو ملک کے باہر نہیں کر سکتے. کیا بات ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بات یہاں سے نکلی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے اور بنایا ہے جس کا نام ہے اسلام. اب یہ دین کیسا ہوگا؟ تسبیح وہ پڑھتے جائیے تو میں گنواتا جاؤں. صرف اللہ ہی از دا اونلی کریٹر. باقی جو کچھ ہے وہ سب کریشن ہے, سب کچھ کریشن ہے. زمین پر جو کچھ ہے کریشن ہے, درخت کریشن ہے, جانور کریشن ہے, ہوائیں کریشن ہے, سورج کریشن ہے, کاسار گیلیکسی سب all is creation and he is the only creator. صرف وہ ہے کریٹر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چلیے اب اسی زمین کو دیکھ لیجیے کہ اس زمین اور اس کے آس پاس, زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ بنا ہے کس کے لیے بنا ہے؟ الٹیمیٹ فائدہ کس کو جاتا ہے بتائیے؟ الٹیمیٹ فائدہ کس کو جاتا ہے نا؟ الٹیمیٹ فائدہ کس کو جاتا ہے؟ زمین بیچاری چپکی پڑی ہوئی ہے بڑی خطرناک. اس زمین پر جو کچھ پیدا ہوا ہے بشمول انسان کی وہ سب زمین سے پیدا ہوا ہے. درخت کس نے بنائے؟ زمین نے. جانور کس سے بنے؟ زمین سے. انسان کس سے بنے؟ زمین سے. ہیرے کس سے بنے؟ زمین سے. جواہرات کس سے بنے؟ زمین سے. سونا کس سے بنا؟ زمین سے. چاندی کس سے بنی؟ زمین سے. اتنا کچھ دینے کے بعد بھی کتنی خاکسار ہے کہ آپ پاؤں سے روندا کرتے چپکی پڑ جائے. اتنا دیا ہے آپ کو, گن نہیں سکتے آپ اس کو. یہ ابھی میں اس کو اشارہ کر کے تفصیل سے پیش کروں گا, میرے وقت ہو رہا ہے. تو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. آپ کا کوئی رائٹ تھا اس کا؟ آپ کو رائٹ تھا اس کا؟ نو رائٹ ایٹ آل. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج کہنا نہیں چاہیے, اس کا انداز احسان کا ہے.
کیا چیز آپ کو نہیں دی اس نے؟ آپ زیادہ تر پاکستانی ہیں یا انڈین بھی ہیں، کچھ چار دکھائی دے رہے ہیں. آپ ہمارے یہاں تو الحمدللہ اور پاکستان بھی یہی دونوں دکھائے، ایک ہی دونوں ٹوئنس ہیں، ایک کو کھانسی ہوتی دوسرے کو بھی کھانسی ہو جاتی ہے، ایک کو بخار ہوتا ہے دوسرے کو. جو یہاں ہے وہ وہاں، جو وہاں ہے وہ یہاں. بجلی نہیں آ رہی ہے، بل چلا رہا ہے. پانی نہیں آ رہا ہے، بل چلا رہا ہے. پتہ نہیں ہوتا. بجلی آتی ہے، بل بھی آ جاتا ہے. پانی آتا ہے نہ ہے، بل بھی آ جاتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو واٹر ورک سے کتنا پانی ملتا ہے، وہ بارشوں سے کتنا پانی ملتا ہے؟ واٹر ورک آپ نے بنایا، بارشوں کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے. یہ بارشوں کا سسٹم ہے، کہاں کیسے میری سوال ختم ہو گیا. اگر میں کسی بچے سے کہوں کہ ایک بکٹ پانی کی یہاں سے اٹھا کے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہنچا تو پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. لیکن اللہ نے صرف اس لیے کہ آپ پیاسے نہ رہنے پائیں، اربوں ٹن پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دیا ہے کہ جب گرمی کا زمانہ ہوتے برف پگھلے وہاں سے اور یہ سبیلیں آپ کی میدانوں میں آ کے پیاسوں کے پیاس کو بچھاتی ہوئی چلے. کوئی بل آیا آپ کے پاس؟ مرتے وقت کوئی بل آتا ہے؟ سورج سے کتنی انرجی ملتی ہے آپ کو؟ کوئی بل آتا ہے؟ چاند سے کتنی روشنی ملتی ہے؟ کوئی بل آتا ہے؟ ہواؤں سے کتنا فائدہ آپ کو ملتا ہے؟ کہاں سے بل آنا؟ کوئی بل آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا احسان کرنے والا ہے کہ آپ سے کوئی جزا نہیں چاہتا. وہی اس وقت موجود ہے. آپ کہیں جزا چاہتا نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں. اس کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی بھائی، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ایک شرط ہے اس کو یوز کرو، مس یوز نہ کرو. اگر مس یوز کیا تو یہی اینٹی اسلام ہے، اور یوز کیا تو یہی اسلام ہے. صلوات پڑھو محمد. باقی باتیں میں کل کر شروع گا آپ سامنے. ایک صاحب تربوزہ لیے بیٹھے ہوئے تھے، واٹر ملن. مجھ سے کہنے چھری دے دیجیے، میں دے دی چھری میں نے دی. ان پر احسان کیا کہ خربوزہ کاٹی، انہوں نے بچے گلے پہ چھری پھیر دی. اگر خربوزہ کاٹتے تو یوز ہوتا، بچے کو کاٹ دیا، یہ مس یوز. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو بغیر حساب کے نعمتیں جو دی ہیں، اس کا شکریہ صرف یہ ہے کہ اس کو یوز کرو، مس یوز نہ کرو. یوز کرو گے تو مسلمان ہو، مس یوز کرو گے تو گنہگار ہو. صلوات پڑھو محمد. صلوات بھیجنا سے بہت ضروری ہے آپ کے لیے. یہاں کا موسم دیکھیے، یہاں کا کلائمیٹ دیکھیے، اسنو فال دیکھیے، اور یہ بیچارے پیارے پیارے بچے، جوان بوڑھے، ہر ایج کے لوگ دوڑتے جا رہے ہیں مجلسوں میں. یہ مجلسوں کا عشق آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بشرطے کہ جو لوگ ممبر پر آتے ہیں وہ بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے. ان مجلسوں کی بنیاد بھی ذہن میں رکھی ہے. بی بی زینب کیونکہ بھائی بہن کا معاملہ زیادہ میرا مولا سے ناراض نہیں ہو کہ جہاں تک صبر کی منزل ہے اس میں زینب کچھ آگے دکھائی دیتی ہے. اس لیے کہ جو مصیبت حسین پر پڑی وہ تو زینب پر پڑی. کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہیں جو حسین پر نہیں پڑی، صرف زینب پر پڑی. حسین کربلا میں شہید ہوئے، بے شک شہید ہوئے، لیکن کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا. اور خاص طور پر زینب، خاص طور پر کلثوم عزیزداروں، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر کبھی آفتاب کی کرن نہیں پڑی، اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی بھی بازار کو پوشاک میں تشہیر کی جا رہی ہیں. وہاں محمد والیہ کے نعرے بلند ہو رہے. بس ایک روایت تذکر کے آپ کی خدمت ختم کروں گی، جسے وقت ختم ہو گیا. کربلا کا سانحہ ہو گیا، مدتیں گزر گئیں. ایک شخص، بس ایک روایت جمع آپ کی بہت چھوٹی سی روایت ہے. ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا. یہ مصائب کی منزل ہے. آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول ایک بات بتائیے گا کیا؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ 9 محرم کو، 9 ذی کو جب مسلم ابن عقیل دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے ہیں تو تاریخ بتاتی کہ سینہ تنا ہوا تھا، ڈانٹتے پھٹکارتے آ رہے تھے. کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو انہوں نے جواب دیا، مال یا امیر سوال حسین، میرا امیر سوا حسین کے نام. تو مسلم نقل تو دربار زیاد میں قیدی ہیں جو مگر ٹھاٹ سے آئے، انبان سے آئے، اور زین العابدین سر چکائے ہوئے ہیں. اس کا مرتبہ بڑا تھا، وہاں کا مرتبہ
پڑھنے ان کا مرتبہ بہت ہے لیکن یہ امام ہے. کہا پھر یہ الٹی بات کیسے؟ کہا کہ تو نے میرے دل کے تالوں کو توڑ دیا. بات ہے کہ مسلم ابن عقیل جب ابن ضیاء کے دربار میں داخل ہوئے ہیں تو ساتھ میں کوئی نہیں تھا, اکیلے تھے, اس لیے شیر کی طرح آ رہے تھے. زین العابدین کے پیچھے زینب, زینب کے پیچھے ام کلثوم پیچھے رقیہ اور ابا معصوم بچیاں وہاں محمدہ والیہ کے نعرے بلند کرتی ہوئی آ رہی تھیں. اس ماحول میں امام زین العابدین اگر سر جھکا کرنا آتے تو کس طرح؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے معبود یہ پیارے پیارے بچے ہماری یہ سبھی بھی سیدہ کی امانت ہے. توفیق کرام فرما کے ان بچوں کو خاص طور کے اوپر اہل بیت کے دامن سے وابستگی رہے, اسلام کو یہ سمجھ کر اختیار کریں اور اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیدا رہے تاکہ انشاءاللہ دنیا میں کو کامیابی ملے اور آخرت انشاءاللہ کامیابی ہو برحمتک یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر. بھائی آپ لوگ تھوڑا پہلے آ جائے کیجیے بیٹا, مجھے تو ٹائم پر شروع ہو جائے گی. 8 بجے شارپ. 8:45 دے دو بیٹا.